وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک میں سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے پی ایس ایل فائنل کے حوالے سے آگاہ کیا، شہباز شریف کی بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ پی ایس ایل کے فائنل سے پہلے ٹرافی کی رونمائی، پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز بینک کے کپتانوں نے تصاویر بنوائی۔ بابر اعظم نے کہا، اچھا کھیل پیش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، ٹرافی بھی جیتیں گے۔ مانس لبشین نے کہا، فائنل میں اپنے پلان کے مطابق کھیلیں گے۔ پی ایس ایل کی فاتح ٹیم کو 14 کروڑ روپے ملیں گے۔ پی سی بی نے انعامی رقم کا اعلان کر دیا، پہلی بار جیتنے والی ٹیم کو $5 لاکھ دیے جائیں گے، رنر اپ کو $3 لاکھ انعام ملے گا، بہترین پلیئر ڈیولپمنٹ فرنچائز کو $2 لاکھ دیے جائیں گے۔ ایران نے کہا، جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ثالث پاکستان کو منصوبہ پیش کیا، گیند اب امریکہ کی کورٹ میں ہے، امریکہ نے سفارتکاری یا تصادم میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے تیار ہیں، ایران امریکہ کے حوالے سے بے اعتمادی کو برقرار رکھے گا۔ ایران کا مذاکرات شروع کرنے کے لیے شرائط میں نرمی کا اشارہ، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ایران نے نئی تجاویز میں اپنے ہرمز کھولنے پر آمادگی ظاہر کی، فریقین مذاکرات کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اہم معاملات پر ابھی بھی شدید اختلافات ہیں، مذاکرات کا عمل مشکل اور طویل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، ایران سے جلدی نہیں نکلیں گے تاکہ مسئلہ دوبارہ پیدا نہ ہو، ایران کی قیادت ختم ہو چکی ہے، اب مسئلہ یہ ہے بات کس سے کریں۔ ٹرمپ کا ایران کی دی گئی نئی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بہت احترام کرتا ہوں، پاکستان کا ہمارے ساتھ تعاون جاری ہے۔ چین نے ایرانی تیل خریدنے والی کمپنیز پر امریکی پابندیاں مسترد کر دیں، چین کی کمپنیز کو امریکی پابندیوں پر عمل نہ کرنے کی ہدایت۔ چینی وزارت تجارت نے کہا، امریکی پابندیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں، امریکہ نے ایران سے تیل خریدنے والی 5 آئل ریفائنریز پر پابندیاں لگائی تھی۔ امریکی وزارت خزانہ نے شپنگ کمپنیز کو وارننگ جاری کر دی، کہا اپنے حرمت سے گزرنے کے لیے ایران کو کوئی فیس ادا نہ کریں، خیراتی اداروں کے ذریعے بھی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے، فیس دینے والی کمپنیز پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ پندرہ سال سے کم عمر عازمین حج پر عائد پابندی ختم، 12 سال سے زائد عمر کے بچے حج کر سکیں گے۔ سعودی عرب نے پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا، مسترد ہونے والے ویزے دوبارہ پروسیس کیے جائیں گے، وزارت حج و عمرہ کی نئی ہدایات جاری۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برس سے کوہاٹ لوئر دیر میں بارش، یالہ باری، وادی نیلم میں بارش کے بعد برساتی نالے میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ سے سڑک بند ہو گئی، این ڈی ایم اے کی ملک بھر میں مزید بادل برسنے کی پیش گوئی۔ خیبر کی وادی تیرہ میں شدید یالہ باری، مختلف علاقوں میں سفیدی کی چادر بچھ گئی، شہریوں کی چھتوں پر پڑے سولر اور دیگر سامان کو نقصان، پارا چنار میں بھی بارش کے ساتھ یالہ باری، فصلوں کو نقصان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو پر انتظامیہ کو ہدایات، مراد علی شاہ نے کہا اسپتالوں میں ہیٹ سٹروک مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں، شہریوں کو باہر نکلتے وقت خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، چترال، دیر، سوات، کوہستان میں شدید بارش کا امکان، درجہ حرارت میں اضافے اور بارشوں سے فلیش فلڈ کا خطرہ بڑھ گیا۔ پی ایس ایل کے گرینڈ فائنل کے لیے گرینڈ تیاریاں، گلوکار عاطف اسلم، علی عصمت، عارف لاہور، آئمہ بیگ پرفارمنس سے شائقین کو محظوظ کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، فائنل سے پہلے رنگا رنگ اختتامی تقریب ہوگی۔ محسن نقوی نے کہا بہترین اور شاندار انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ سی ای او سلمان نسیم نے کہا شائقین شام 6 بجے تک اسٹیڈیم پہنچیں، سڑکوں پر رش متوقع ہیں، گھر سے جلدی نکلیں۔
بابر اعظم یا لیبوشین بطور کپتان پہلی بار پی ایس ایل ٹرافی کون اٹھائے گا؟ بابر نے کہا ہر کپتان کا خواب ہوتا ہے وہ ٹرافی اٹھائے، میرا بھی ہے۔ بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ میں بطور کپتان کوئی ایونٹ نہیں جیتا۔ مانس لیبوشین پہلی بار پی ایس ایل میں اپنی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ چین کی ترجیح ہے کہ اپنے ہرمز کو جلد از جلد کھولا جائے۔ اقوام متحدہ میں چینی نمائندے نے کہا اپنے ہرمز صدر ٹرمپ اور چینی صدر میں ملاقات کا محور ہوگی۔ جنگ بندی کو مکمل طور پر برقرار رکھنا ضروری ہے۔ عالمی برادری کو جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خلاف واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ امریکی افواج کا اپنے ہرمز میں مزید 4 جہاز روکنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے کہا ناکہ بندی کے دوران اب تک 48 بحری جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ ایرانی بندرگاہوں سے آنے یا جانے والے جہازوں کا راستہ روکا گیا۔ ایرانی افواج کے ترجمان نے کہا امریکی اقدامات اور حکام کے بیانات کا بنیادی مقصد تیل کی قیمتوں میں کمی کو روکنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی دوبارہ جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ایرانی افواج امریکہ کی کسی بھی نئی مہم جوئی یا حماقت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے جہاز پر قبضہ کیا، یہ منافع بخش کام ہے، لگتا ہے ہم قزاقوں کی طرح ہیں۔ اپنے ہرمز میں 400 جہاز کھڑے ہیں، باہر آئے تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ سعودی عرب، روس میں جتنا تیل نکلتا ہے امریکہ میں ہم اس سے دگنا نکال رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی بجلی کے نرخوں میں استحکام کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت۔ بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ڈیجیٹل سہولیات کے فروغ پر زور۔ کہا توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو فروغ دیا جائے۔ صنعتی ترقی کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بجلی پیدا کرنے والے اداروں کی درخواستیں خارج کر دی۔ فیصلے میں کہا محض شوکوس نوٹس جاری ہونا عدالت کے دائرہ اختیار میں مداخلت کی وجہ نہیں۔ سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت دفاع کا متبادل راستہ موجود ہے۔ کمپنیز پہلے متعلقہ قانونی فورم سے رجوع کریں۔ ان لینڈ ریونیو کے شوکوس نوٹسز کے خلاف آئی پی پیز نے درخواستیں دائر کی تھیں۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مراد دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے کہا ریٹائرڈ چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مراد کی قانون میں گنجائش نہیں۔ ریٹائرمنٹ پر پینشن اور دیگر مراد قانون کے مطابق ہی ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری نوٹیفیکیشن خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کویت کے وزیر خارجہ کا رابطہ۔ خطے کی صورتحال سمیت دو طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کویتی وزیر خارجہ نے قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ رہنماؤں کا برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فرانس، قطر اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی اقدامات پر تبادلہ خیال۔ رہنماؤں کا خطے میں بڑھتے تناؤ پر اظہار تشویش۔ قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کشیدگی میں کمی کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ اپنے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنا چاہیے، دوبارہ کشیدگی سے خطے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ مختلف کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ نے اتحادیوں سے مشورہ کیے بغیر ایران کے خلاف جنگ شروع کی۔ امریکہ نے معاشی پالیسی پر اپنے کچھ سابقہ موقف سے دستبرداری اختیار کی۔ دنیا امریکی پالیسی میں تبدیلی کے مطابق بدل رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ دوسرے ممالک سے بھی تعلق بڑھا رہے ہیں۔ پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندہ افغانستان کے ریمارکس حقائق کے برعکس قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا افغان رجیم کی جانب سے سرحد پار جارحیت کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغان طالبان کی چوکیوں کو مؤثر اور درست نشانہ بنایا۔ افغانستان کی طرف سے دراندازی کی متعدد کوششیں ناکام بنائی گئیں۔ شہری ہلاکتوں کے افغان دعوے شواہد سے محروم ہیں۔ غیر ضروری تبصرے متوازن اور معروضی نقطہ نظر پیش نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔
مریم نواز نے کہا گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا، شہریوں کے لیے ایک شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کی 2,25,000 میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری، کلائمیٹ ایکشن بورڈ ترمیمی بل 2026 کی بھی منظوری، ماحولیاتی ہنگامی صورتحال اور بحالی کے لیے خصوصی فنڈ قائم کیا جائے گا، خصوصی فنڈ سے متاثرہ علاقوں میں بروقت بحالی اور تعمیر نو ممکن ہوگی، مینگورہ میں کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کے لیے 18 کروڑ روپے اضافی گرانٹ منظور۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے بعد کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، کراچی میں آلو، پیاز، لہسن، ادرک سمیت سبزیوں کی قیمت بڑھ گئی، سیب، گرما، فالسا، تربوز بھی مہنگے، لاہور میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، 10 کلو آٹے کا تھیلا 145 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ مہنگا جیٹ فیول، سستا سفر فراہم کرنے والے امریکی ایئر لائن کا کاروبار بند کرنے کا اعلان، اسپرٹ ایئر لائن نے ٹرمپ انتظامیہ سے $50 کروڑ امداد نہ ملنا وجہ قرار دی، ایئر لائن کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے امریکی حکومت سے مذاکرات ناکام۔ امریکہ کے ایران جنگ پر یورپ سے اختلافات، جرمنی سے 5,000 فوجی واپس بلانے کا اعلان کر دیا، پینٹاگون کے مطابق انخلا آئندہ 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہونے کی توقع ہے، خبر ایجنسی کے مطابق فیصلہ یورپ سے بڑھتے اختلافات کے تناظر میں کیا گیا۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا یورپ سے امریکی افواج کا انخلا متوقع تھا، یورپ کو اپنی سلامتی کی ذمہ داری خود سنبھالنا ہوگی۔ جرمنی میں امریکی افواج کی موجودگی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، جرمنی اپنے اتحادیوں سے قریبی رابطہ رکھے گا، ترجمان نیٹو نے کہا، امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، نیٹو کو مزید مستحکم بنانے کا عمل جاری ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی آگے بھی جاری رہے گی، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم مسلسل کوشش کر رہے ہیں، سیاسی عسکری قیادت کی سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی معترف ہے، صرف ٹرمپ نہیں پوری دنیا پاکستان کی سیاسی قیادت کی تعریف کر رہی ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا اورنگی ٹاؤن جیسے علاقوں کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا، اب وہاں تعلیمی سہولیات کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جلد وزیر اعظم اورنگی ٹاؤن میں دانش اسکول کی بنیاد رکھیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن BRT صرف منصوبہ نہیں، کراچی کے مستقبل کی شارک ہے، کام دوبارہ شروع ہونے کے بعد 2-3 ماہ میں بہتری آئے گی، کوشش ہے زیر تعمیر حصوں کو مرحلہ وار بحال کر کے ٹریفک کے لیے کھولا جائے۔ کراچی کے شارع فیصل پر گاڑیوں کی حد رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر، ہیوی ٹریفک 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکے گی، نئی سپیڈ لیمٹس کا نوٹیفیکیشن جاری، موٹر سائیکل بھی 70 کی سپیڈ سے تیز چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔